ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اللہ رب العزت و جلال کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے اس کائنات کو اور اس کے اندر پائی جانے والی تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ بے شمار درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہوں انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ اجمعین پر، خصوصاً محسن انسانیت رحمت للعالمین اور مسیحا انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان بھائیوں اور پیاری ماں بہنوں، اسلام جس کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں، یہ ایک آفاقی اور عالمگیر دین ہے۔ اس دین کا ماننے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ اس دین کی امتیازی خصوصیات یا اس کی امتیازی خوبیاں یہ ہے کہ اس نے اپنے ماننے والے کو کبھی بھی کسی بھی میدان میں تشنا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہر میدان میں، زندگی کے ہر گوشے میں اسلام نے اپنے ماننے والوں کی مکمل رہنمائی کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان رہنمائیوں سے ہم اپنے راستوں کو طے کرنا نہیں جانتے یا طے کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ ہم شیطانی راستوں کو اپنا کر، شیطانی ہمدردوں کو اپنا کر، گمراہی کے راستوں کو اپنا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہماری زندگی کی گاڑی صحیح پتھ پر دوڑنے لگے گی اور ہم دنیا کے ان چند گنے چنے لوگوں میں سے شمار کیے جانے لگیں گے جنہیں دنیا کامیاب اور کامران سمجھتی ہے۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، حقیقت اس کے برخلاف ہے کہ وہ قومیں یا وہ جماعت یا وہ افراد جب تک انہوں نے صحیح منہج کو نہیں اپنایا، صحیح طور اور طریقے کو نہیں اپنایا، وہ قومیں، وہ جماعتیں یا وہ افراد کامیابی کی لکیر نہیں کھینچ سکے۔ اور یہی چیزیں ہمیں قرآن بھی بتلاتا ہے، یہی چیزیں ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ کامیابی اس شخص کے لیے ہے، کامیاب وہ شخص ہوتا ہے، کامرانی اس کے قدم بوس ہوتی ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہو۔ یہ نہیں کہ ہم نے اپنے نفس کی اطاعت کی، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام و قوانین کی نافرمانی کی اور اس کو اپنے کامیابی کا راز سمجھ لیا، کامیابی کا زینہ سمجھ لیا۔ یہ ہماری خامخواہی ہے۔ کائنات کے سارے فلسفے جھوٹے ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے مفکرین کی فکر، دانشوروں کی دانشوری جھوٹی
لیکن رب کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. قرآن نے کہا کہ تحقیق کہ وہ شخص بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہے. پیمانہ ہمارے پاس کامیابی کا قرآن و سنت ہے. پیمانہ ہمارے پاس کامیابی کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. پیمانہ ہمارے پاس کامیابی کا اللہ کی ناراضگی اور اس کی رضا اور خوشنودی کو بھی ہے. لیکن ہم نہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں. اور قوموں کی تاریخ کو پڑھیں, قوموں کا اتہاس پڑھیے, قرآن کی آیتوں کو پڑھیے. قرآن کہتا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. قرآن کو پہلے پڑھو, قرآن کو پڑھ کر کے اس کو دیکھو. لقد انزلنا الیکم کتابا, اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک کتاب نازل کی ہے تمہاری طرف فیہ ذکرکم. اس کتاب میں تمہارا ذکر ملے گا. اس کتاب میں تم اپنے آپ کو ڈھونڈو, تم پاؤ گے رب کی آیتوں کے درمیان. اب اللہ تعلمون کہ تم عقل نہیں رکھتے ہو. تو ہم قرآن کی آیتوں کو پڑھیں گے یہ ہمیں بات کہاں سے سمجھیں. قرآن کی آیتوں کو اس کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی تو پھر کامیابی کے راز ہمیں کہاں ملیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. قوم بندو وَأَطِيعُوا اللَّهَ, اللہ کی اطاعت کرو, وَرَسُولَهُ, اور اس کے بھیجے ہوئے رسول جناب محمد رسول اللہ کی اتباع کرو, ان کی پیروی کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا, اور سنو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس بات کو بخوبی یاد رکھنا, اس بات کو گرے بات لو. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا, کسی بھی معاملے میں تم آپس میں اختلاف نہ کر بیٹھو, کسی بھی معاملے میں آپس میں تم جھگڑ نہ جاؤ. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا, اگر تم آپس میں مختلف ہو جاؤ گے, تمہاری رائے مختلف ہو جائیں گی. فَتَفْشَلُوا, تمہارے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, اور سب سے بڑا نقصان تمہارا یہ ہوگا کہ تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی, تمہارا کوئی وقار دنیا کے قوموں کے سامنے باقی نہیں رہے گا. تم ہلکے ہو جاؤ. وَاصْبِرُوا, اللہ نے کہا کہ صبر سے کام لو, صبر کرو. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ, اور یاد رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ابھی کا جو ماحول ہے ہمارے سماج کا یا ہماری سوسائٹی کا, یہ الیکشن کا زمانہ ہے. اس زمانے میں چونکہ یہ علاقائی الیکشن بڑا سینسیٹیو اور بڑا حساس الیکشن ہوتا ہے, اس میں بنا مطلب اور بنا بات کے لوگ ایک دوسرے کی دشمنی پر آ جاتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے لگتے ہیں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. مسلمانوں, یہ ایک مسلمان کی پہچان نہیں ہے. مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہترین انسان وہ ہے جو مانوتا کی بھلائی کے لیے, انسانیت کی بھلائی کے لیے آگے بڑھتا ہو. بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کی بھلائی کے لیے, انسانوں کی کامیابی اور کامیابی کے لیے آگے بڑھتا ہو. وہ انسان سماج کا سب سے اچھا انسان ہے, وہ انسان سماج کا سب سے بہترین انسان ہے. آج کے اس زمانے میں یا آج کے اس ماحول میں ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں, اپنے سماج کا جائزہ لیں کہ وہ سماج یا وہ سوسائٹی جو سوسائٹی مسلمانوں کی سوسائٹی کے نام پر پہچانی جاتی تھی, جو سماج مسلمانوں کے سماج کے نام پر
مسلمانوں کی پہچان تو نہیں. مسلمان وہ ہوتا ہے جو وعدہ خلافی نہیں کرتا. مسلمان وہ ہوتا ہے جو جھوٹے وعدے نہیں کرتا. مسلمان وہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دیتا ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو حق کی دہائی دیتا ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو سچ کی آواز بنتا ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو جھوٹ مرد فریب کے خلاف ہوتا ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اور اپنے ضمیر کو بیچنے سے بچتا ہے, جو اپنی ذات کا سودا نہیں کرتا. مسلمان وہ ہوتا ہے جو رشوت لینے والا نہیں ہوتا. مسلمان وہ ہوتا ہے جو رشوت دینے والا نہیں ہوتا. مسلمان وہ ہوتا ہے جو رشوت دینے اور لینے والوں کے درمیان ہمانگی پیدا کرنے والا نہیں ہوتا. کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم نے سنا ہے کیا راشی والمرتشی کلاہما فی النار, کہ رشوت لینے والا بھی رشوت دینے والا بھی سارے کے سارے جہنمی ہیں. آج ملک کے نام پر پیسہ لے تب, کسی کے سیکرٹری کے نام پر پیسہ لے تب, یا جس نظریے سے بھی جس راستے سے بھی اگر ہم کسی سے پیسے لیتے ہیں, یہ پیسہ لینا حرام ہے, حرام ہے, حرام. چاہے آپ اس کو جو بھی کام کر رہے ہیں وہی ساتھ پیسے میں نیا پکڑ لیا. ہم کیا سمجھنے کے لیے پیسے لیے یہ لال مجھے مت بنیے. جب اللہ کے دربار میں جائیں گے جب وہاں جھوٹے پڑیں گے ایسے لوگوں کو تو پھر وہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے. دنیا میں بڑھنے نے تو کہا تھا بڑی صحیح بات کہی تھی, اس وقت ہم نے اس کا مذاق اڑا دیا تھا. تو یہ لال مجھے جو دنیا میں بڑے پھٹتے ہیں, اس سے بھی 500, اس سے بھی 1000, اس سے بھی گوشت کھا لیا, اس سے بھی بریانی کھا لیا, یہ سب ملاقات کی علامت ہے میرے بھائیو. یہ سب یہ گرے ہوئے اور ذلیل اور رذیل قسم کے انسانوں کی پہچان ہوتی ہے. اگر ہم ووٹ دینے کا حق رکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہمارے اوپر, یہ ہمارا فرض منصبی ہے کہ ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے, اپنے بال بچوں کی ذات کے لیے, اپنے سماج کی فلاح و بہبود کے لیے, اس کے وکاس کے لیے, سماج کی ترقی کے لیے, انسانیت کی ترقی کے لیے ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. لوگ وعدے وہی تو بہت کریں گے, سبز باغ بہت دکھائیں گے, اور سبز باغ دکھانے والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کا فرمان وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اگر آپ چاند پر لے جانے کا وعدہ دکھا رہے اپنے ووٹروں کو تو یاد رکھیے کہ قیامت کے دن جب پوری کائنات کے لوگ اکٹھے ہوں گے حشر کے میدان میں, اللہ رب العالمین جب کرسی عدالت پر براجمان ہوگا, اس وقت پورے انسانیت کے سامنے آپ سے سوال کیا جائے گا آپ کے وعدے کے بارے میں. آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی جنتا کے بیچ جا کر, اپنے ووٹروں کے بیچ جا کر, اپنے لوگوں کے بیچ جا کر جو غلط وعدے کیے تھے, غلط وعدے آپ نے کیے تھے, سب زبان دکھائے تھے, آپ نے وعدے کو پورا کیوں نہیں کیا, آپ سے پوچھا جائے گا. اور عام جنتا سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے صحیح طریقے کو کیوں نہیں اپنایا. وہ انسان جو اپنے ووٹ کو بیچتا ہے, در حقیقت وہ انسان اپنے وجود کو بیچتا ہے. یہ تو ایک حق ہے, جہاں جمہوریت ہے, لوکتنترک ویوستھا ہے, یہ بہت بڑا پاور ہے ہمارے لیے اپنے سماج کے دشا کو بدلنے کے لیے, اپنے سماج کے مخالف سنتوں کو بدلنے کے لیے بہت بڑی طاقت ہے ہمارے پاس, لیکن ہم اپنے اس طاقت کو کا صحیح استعمال نہیں کرتے. ہمیں یہ چاہیے کہ ایسے مواقع پر ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے کہ کون ایسا امیدوار ہے جو امیدوار ہمارے مذہب, ہمارے دین, ہماری عزت و آبرو اور امن و امان کا ہم سے عہد کرتا ہے کہ ہم آپ کی عزت و آبرو پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے, ہم آپ کے دین پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے, ہم مذہبی معاملات میں مخل نہیں ہوں گے, ہم آپ کو امن و امان کے ساتھ جینے دیں گے, اور اس کے لیے ہر ممکن پریاس کریں گے, ہر ممکن کوشش کریں گے. اگر کوئی شخص ایسا وعدہ کرتا ہے اور اس کے اندر یہ کوالٹی آپ دیکھتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایسے لوگوں کا سپورٹ کریں اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں کو مضبوط کریں. اگر مسلمان ہے تو الحمدللہ, مسلمان ہے کلمہ گو ہونے کے ناطے
دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے تئیں ہمدردی ہونی چاہیے. ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے تئیں ہمارے دلوں میں جگہ ہونی چاہیے. ہم ذات پات کی بنیاد پر، اس محلے اس محلے کی بنیاد پر، اس خاندان کی بنیاد پر اپنی طاقتوں کو کیوں کمزور کرتے ہیں؟ مسلمانوں یہ بڑا اچھا موقع ہے، یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ ایک اہم پیغام دیجیے انسانیت کے نام، ایک مثبت پیغام دیجیے، پازیٹو میسج دیجیے لوگوں کو کہ ہم مسلمان ایک طاقت ہے، ہم مسلمان ایک آواز ہے، ہم مسلمان چاہے ہماری جیت ہو یا ہار ہو، لیکن منہج ہمارا ایک ہے، طور طریقہ ہمارا ایک ہے، آواز ہماری ایک ہے. اگر ہماری آواز ایک ہوگی ہر وقت ہر میدان میں ہماری اہمیت ہوگی. لیکن جیسے ہی ہم مختلف ہو جائیں گے، جیسے ہم مختلف ٹولیوں میں بڑھ جائیں گے، مختلف ٹکڑوں میں بڑھ جائیں گے، تو یاد رکھیے برکن ہر شخص ذلیل و رسوا ہوگا اور ہماری کوئی حیثیت نہ ہوگی. میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی ایک مرتبہ اسی موضوع پر خطبہ دیا تھا اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ مسلمان جب تک زندہ قوم کی حیثیت سے دنیا میں آتی رہی، مسلمانوں نے زمین کے چپے چپے پر حکومت کی ہے. اور مسلمانوں کے اندر جب سے منافقت آ گئی، مخبری آ گئی اور ادھر ادھر خرید بیچ کا معاملہ جب آنے لگا مسلمانوں کے اندر، تو مسلمانوں کی سلطنت اس کے ہاتھوں سے نکلنے لگی اور اتنے ذلیل و رسوا ہوئے کہ قوم، صوبہ، ملک، صوبہ اور اسٹیٹ کی بات سے بہت دور کی بات، اپنے گاؤں اور محلے تک ہماری قیادت باقی نہ رہی. یہ مسلمانوں کے حالات ہیں. آج پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں آپ جائزہ لیں کہ ہر شخص مسلمانوں کے خلاف کھڑا نظر آ رہا ہے، ہر شخص مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہا ہے. ابھی حالیہ گجرات کے انتخابات میں ہمیں ایک آئینہ دکھایا ہے کہ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، ورنہ یہ ساری کی ساری جماعتیں اور یہ سارے کے سارے لوگ الکفر ملت واحدہ کے تحت یہ سارے کے سارے تمہارے خلاف ہے، تمہارے خلاف وہ بند ہے. لیکن ہم مسلمان نہیں، ہم اس کی تبلیغ بجائیں گے، اس کی تبلیغ بجائیں گے، اس کی. ہمیں اس ملک میں اگر باعزت شہری کے طور پر رہنا ہے اور وقار کے ساتھ اگر جینا ہے تو ہمیں اپنے حق کا صحیح اور مثبت استعمال کرنا ہے. ہمیں اپنی آواز کو صحیح طور پر اور پوری سچائی کے ساتھ عام انسانیت تک پہنچانا ہوگا، تبھی جا کر کے ہمارا کامیاب اور کامیاب ہو سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ مسلمان قوموں کی حالت، مسلمان یا مسلم جماعت ایک زمانہ تھا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں خوف کھایا کرتی تھی. گولڈا میئر یہ اسرائیل کی پردھان منتری گزری ہے، وہاں کی وزیر اعظم گزری ہے. اس کا بیان ہے کہ جس وقت میں نے مسجد اقصی میں آگ لگائی، اس رات میں چین سے سو نہ سکی، اس خوف کے مارے، اس دہشت کے مارے کہ صبح ہوتے ہی کہیں مسلمانوں کی فوج حملہ آور نہ ہو جائے. لیکن جیسے صبح ہوتی ہے، صبح کا سورج میں دیکھتی ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اب میں جو چاہوں کر لوں، اس لیے کہ مسلمان کچھ سوئی ہوئی قوم ہے. یہ حالت ہے مسلمان. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنی آواز کو، اپنی حیثیت کو مضبوط بنائیں. آپس میں لڑ نہیں، آپس میں بالکل نہیں، بلکہ آپسی صلاح و مشورے کے بعد، آپسی اتحاد کے بعد، اور سماج کو ہمیشہ ان لوگوں سے خطرہ رہا ہے جو مختلف روپ دھارن کرتے ہیں، مختلف روپ اختیار کرتے ہیں. اور خاص طور سے الیکشن کے معاملے سے دیکھیے گا، ہم آپ سب دیکھتے ہیں اپنے سماج میں کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ صبح ان کا روپ کچھ اور ہوتا ہے، شام ان کا روپ کچھ اور ہوتا ہے، دوپہر میں کچھ اور ہوتا ہے. ایسے لوگوں سے ہمیشہ بچیے اور اپنے سماج کو، اپنی ملت کو بچا کر
کرتے رکھے تب جا کر ہمارا سماج کامیابی اور کامیابی سے کنارہ ہے۔ ذات گرامی، یہ ووٹ جو ہمیں جمہوری حق ملا ہے، اس ووٹ کا ہم صحیح استعمال کریں۔ اس ووٹ کا جب ہم صحیح استعمال کریں گے، ہمارے سماج میں، ہمارے بال بچوں کے تئیں اور ہمارے امت کے تئیں، ہماری ملت کے تئیں یہ بڑا اچھا پیغام ہوگا ہماری طرف سے، اور امت کے لیے بہت ہی بہترین چیز ثابت ہوگی۔ لیکن جیسے ہی ہم بکھراؤ کا شکار ہو جائیں گے، آپسی اختلافات میں بڑھ کر کے جب ہم ایک دوسرے کو ہم دھکا دینے لگیں گے اور کسی اور کے پالے میں جا کر کے بیٹھ جائیں گے، تو یاد رکھیے یہ ہماری عقلمندی نہیں اور یہ ہماری دانشمندی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم آپ سبھی لوگ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر چلیے، انفرادی طور پر ہر آدمی اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اپنے بال بچوں کو، اپنی بیویوں کو، سارے لوگوں کو ان کا دیکھ بھال کرے، ان کا ذہنی طور پر ان کو اس بات کے لیے آمادہ کرے کہ ان کا ووٹ یا ان کی حق رائے دہی کا استعمال صحیح جگہ پر ہو، غلط جگہ پر نہ ہو، تاکہ ایک اچھا پیغام جائے ہماری طرف سے اور ہمارے سماج کو، ہماری سوسائٹی کو کامیابی ملے۔ میرے اسلامی بھائیوں، عرض کرنا ہے کہ جب تک اور ان تمام چیزوں میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ آ سکتا ہے کہ بھائی ہم کس کو کیا کریں، کس کا سپورٹ کریں، کس کا، آپ سمجھدار ہیں، آپ اپنے طور پر دیکھیے، سمجھیے، پرکھیے کہ کون ہے جس کے اندر یہ کوالٹی، قیادت کی کوالٹی ہے، کون ہے جس کے اندر ہمارا قائد بننے کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ آپ ان کو چنیے، ان کو پکڑیے، ان کا انتخاب کیجیے، لیکن اللہ کے واسطے پیسوں کی بنیاد پر اور رشتہ داریوں کی بنیاد پر اور ذات و برادری کی بنیاد پر اپنے آپ کو کمزور مت کیجیے۔ یہی اسلام کا بھی پیغام ہے، یہی قرآن و سنت کا پیغام ہے۔ اگر اخلاص نیت کے ساتھ آپ اپنے آپ میں مخلص ہو کر کے اللہ اور اس کے رسول کا حوالہ دے کر کے اگر آپ اپنے قائدین کا انتخاب کرتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین آپ کی ہماری سب کی مدد فرمائے گا۔ اور اگر اس سے ہٹ کر کے دنیاوی روپ ریکھے کو اختیار کر کے اگر ہم اپنے قائدین کا انتخاب کریں گے تو یاد رکھیے اللہ ہمیں ہماری منشا کے اللہ رب العالمین ہمیں کامیابی عطا نہیں کرے گا، بلکہ ہم عروج کے بجائے زوال کے شکار ہوں گے، اور پھر اس کے بعد کے جو حالات ہوں گے وہ حالات قابل رحم ہوں گے، ترس کھانے کے لائق ہوں گے۔ اس لیے میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا، خصوصاً اپنی ماں بہنوں سے، کہ اگر سب سے پہلی ترجیح ہماری ہونی چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی میدان میں ہے کسی بھی ناحیے سے، تو ہم اپنے اس مسلمان بھائی کی مکمل حمایت کریں، اور اگر اس کے علاوہ ایسا دے سکتا ہے کسی میدان میں دو تین مسلمان ہم کیا کریں، تو آپ اپنے طور پر دیکھیے، اپنے آپ کو استخارہ کیجیے، اللہ سے آپ استخارہ کیجیے اور کوشش کیجیے کہ ہم جان سکے اور سماج معاشرے کے لوگوں کی رائے کو جانتے اس کے بعد پھر اپنے فیصلے کو آگے بڑھائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح اور بات اور حق بات سمجھنے اور اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارا فیصلہ ایسا ہو ہماری طرف سے، ہم تمام لوگوں کی طرف سے، کہ وہ ہمارا فیصلہ ہمارے حق میں، ہماری ذات کے حق میں اور ہماری ملت اور سوسائٹی کے حق میں مثبت ہو، بہترین ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد